حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، سوشل نیٹ ورک پر ان دنوں فلسطینی بچے کی اور فلسطینی شہداء کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کو دیکھ کر کے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جس کو دیکھ کر کے ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہماری عقل تھک جاتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا سبق لینی چاہیے، چند ایک وائرل ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور ان سے سبق اخذ کریں۔ یہ ویڈیو نمبر 1 جو چل رہی ہے فلسطینی بہن کا ہے۔ یہ فلسطینی بہن اپنے شوہر مصطفیٰ کو اسرائیلی حملے کے اندر کھو دیتی ہے۔ ان کا شوہر مصطفیٰ اسرائیلی حملے کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہماری پیاری بہنوں کا شوہر اگر انتقال ہو جاتا تو ان کا کیا واویلا ہوتا، اور کتنا روتی، کتنا پیٹتی اور اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچتی۔ لیکن قربان جائیے ان فلسطینی بہن پر۔ یہ فلسطینی بہن اپنے شوہر کے لاش کے قریب کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، تم نے ہم سے پہلے سبقت کر لیا، تم ہم سے پہلے شہادت کے مقام کو حاصل کر لیا، کاش تم سے پہلے میں سبقت کرتی، شہادت کے مقام کو میں حاصل کرتی۔ اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی لاش کے سامنے وعدہ کرتی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمارے 4 بچے ہیں اور ان 4 بچوں کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تیار کروں گی، اور جب تک میرا خدا راضی نہ ہو جائے، جب تک میں آپ کے 4 بچوں کو یکے بعد دیگرے اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ ہماری پیاری بہن کو شہادت کی کیسی تمنا ہے، اور کیسے اپنے شوہر کو قربان کرنے کے بعد اپنے بچے کی شہادت کی تمنا کر رہی ہے۔ ایک دوسری ویڈیو ہے ہماری پیاری ماں کی۔ ان کا بیٹا یحییٰ خالد، یہ فلسطینی یحییٰ خالد اسرائیلی حملے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے سینے کے اندر گولی لگتی ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ ان کی ماں ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، بڑھاپے کا سہارا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا کو کتنی مصیبت اور مشقت کے ساتھ پالتے اور پوستے ہیں، اور کیا کیا امیدیں پالتے ہیں، لیکن جب اس بیٹے کا جنازہ آتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو پھر ماں فرط مسرت سے کھل جاتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ میں پرسکون ہوں، میں خوش ہوں، ہمارا بیٹا شہادت کے مقام کو پا لیا۔ میں شہید کی ماں ہوں، مقبل غیر مدبر۔ ہمارے بیٹے نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، پیٹھ میں گولی نہیں کھائی ہے، پیٹھ پھیر کر کے میدان جنگ سے بھاگا نہیں ہے، بلکہ ظالموں کا، اسرائیلیوں کا سامنے سے مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ کر کے میدان کے اندر اپنے سینے پر گولی کھایا ہے، اور سینے پر گولی کھا کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، شہادت کا مرتبہ پایا ہے۔ مقبل غیر مدبر، میں اپنے بچے سے خوش ہوں اور میں پرسکون ہوں۔ یہ فلسطینی بچہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے، بچے کا گھر لوٹ گیا، اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، شاید اس بچے کے ماں باپ بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں یہ قرآن کریم کی ایسی آیت تلاوت کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اسی بچے کے لیے آج ہی قرآن کی آیت اتری۔ اس قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کو کمی کر کے، اور جان کو لے کر کے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اس آزمائش میں جو پاس ہو گیا، جو کامیاب ہو گیا، ان کے لیے خوشخبری سنا دو۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آیت بچہ تلاوت کر رہا ہے اور دل ہمارا ایک دم چور چور ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے سب کچھ شاید ہلاک ہو گئے ہوں، تباہ ہو گئے ہوں، اس کا کچھ باقی نہیں رہا۔ شاید اس کی عمر 2 یا 4 ماہ ہے اور یہ بچہ رو رہا ہے۔ اس کو خاموش کرنے کی، اس کو چپ کرنے کے لیے، اس کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی جا رہی ہے، لیکن یہ بچہ خاموش نہیں ہوتا، روتا ہی چلا جاتا ہے۔ آخر کار پھر ایک بندہ آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے سامنے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر کے بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی والدہ اس کو قرآن کریم کی تلاوت ہی لوڑیاں بنا کر کے اور قرآن کریم کی تلاوت ہی کر کر کے ان کو سلایا کرتی تھی، ان کو بہلایا کرتی تھی، ان کو پھسلایا کرتی تھی۔ کیسی مائیں تھی جو اپنے بچے کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سلاتی ہیں اور قرآن کریم کی لوڑیاں سناتی ہیں۔ یہ بچہ، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے ایک بازو کٹے ہوئے ہیں، عمر مشکل سے 2 سے 3 سال ہوگا، یا بہت زیادہ تو 4 سے 5 سال ہوگا، اور پورا جسم اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کس پوزیشن کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود فتح کا نشان ہے کہ جیت ہماری ہے، کیونکہ ہمارے پاس حوصلہ ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اور ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اگرچہ ہمارے پاس دنیاوی طاقت نہیں ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان آپ دیکھ سکتے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایٹمی طاقت کا، ٹینک کا مقابلہ اپنے پتھر کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے فلسطینی بھائی کہاں ہیں۔